اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولما فرغت من ذکر المعرب ذکرت المبنی وانہ الذی یلزم طریقۃ واحدۃ ولا یتغیر آخرہ بسبب ما يدخل عليه ثم قسمته إلى 4 أقسام مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون۔ مصنف صاحب آج کی گفتگو میں مبنی کو ذکر کرنے لگے ہیں معرب کے ذکر کے بعد، جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا تھا گزشتہ درس میں کہ مبنی کی تعریف کیا ہے اور اس کے اقسام کتنے ہیں۔ تو یہاں تک عبارت لے کے آتے ہیں، پھر آج کے درس سے اس کا خلاصہ بیان کر کے آگے چلیں گے۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمُعَرَّبِ، مصنف فرماتے ہیں جب میں معرب کے ذکر سے بحث سے فارغ ہوا، ذکرت المبنی، میں نے مبنی کا ذکر چھیڑا، وَأَنَّهُ، اور مبنی کیا ہے کہ الَّذِي يَلْزَمُ طَرِيقَةً وَاحِدَةً، کہ جو ایک ہی طریقے پر ہوتا ہے، یعنی اگر مبنی علی الضم ہے تو وہ مبنی علی الضم ہی ہوگا تینوں حالتوں میں، مبنی علی السکون ہے، کسر ہے، فتح ہے، جیسے بھی جو بھی ہو، جو بھی اقسام آگے آ رہے ہیں کہ مثلا اگر کوئی مبنی علی الفتح ہے تو تینوں حالتوں میں ہوگا، کسر ہے تو بھی ایسے ہوگا، جر ہے مثلا کسر ہے تو بھی ایسے ہوگا، فتح ہے تو بھی ایسے ہوگا، سکون ہے تو بھی ایسے ہوگا۔ خود بتا رہے کہ ولا یتغیر آخرہ، کہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، بسبب ما یدخل علیہ، اس چیز کے سبب کی جو اس پر داخل ہوگی، یعنی عامل کے سبب، عامل کے داخل ہونے سے اس کا کوئی آخر تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ معرب میں ہم نے ذکر کیا کہ اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے عامل کے سبب، مبنی میں اس کے الٹ ہے۔ پھر کہا کہ ثم قسمتہ الی 4 اقسام، کہ میں نے اس مبنی کو تقسیم کیا 4 قسموں میں، مبنی علی الکسر، ایک مبنی علی الکسر ہے، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم و مبنی علی السکون، یہ 4 اقسام بتائے۔ پھر کہا کہ ثم قسمت المبنی علی الکسر الی قسمین، پھر جو یہ مبنی علی الکسر ہے اس کو یعنی پہلی قسم کو 2 قسموں میں تقسیم کیا۔ قسم متفق علیہ، ایک ایسی قسم ہے کہ جو متفق علیہ ہے، متفق علیہ یعنی سب نوی کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہوگا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وَهُوَ هَؤُلَاءِ، اس کی مثال پیش کرتے ہیں هَؤُلَاءِ، اس میں کسی نوی کا اختلاف نہیں کہ یہ مبنی علی الکسر نہیں ہے۔ فَإِنَّ جَمِيعَ الْعَرَبِ يَكْسِرُونَ آخِرَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، کہتے ہیں کہ اس هَؤُلَاءِ کو تمام عرب تینوں حالتوں میں، فی جمیع الاحوال یعنی رفع نصب جر تینوں حالتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ کسرہ پڑھتے ہیں۔ وقسم یہ مختلف فی ہے، ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف کیا جاتا ہے، وہ مبنی علی الکسر کی کون سی قسم ہے؟ کہتے ہیں وہ حزام و قطام، جیسے حزام ہے اور قطام۔ حزام اور قطام اس کی جگہ آگے جا کر خود اس کی تشریح کریں گے کہ حزام اور قطام کی جگہ آپ ایسے کہیں کہ وہ اعلام مؤنثہ، یعنی وہ مؤنث نام کے جو فعال کے وزن پہ آتے ہوں تو وہ کیا ہے؟ مختلف فی ہے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ امس۔ تو یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا اس کا ہم نے ذکر کر دیا تھا خلاصہ، اس لیے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ وَهُوَ حزام و قطام، یہ جو 2 اسم بتائے ہیں یا ان کے وَنَحْوِهِمَا، ان کے جیسے جو دوسرے ہیں جو ان کے وزن پہ آتے ہیں، من العالم المؤنثہ، اور وہ کیا ہے؟ مؤنث ناموں میں سے ہیں، الآتیت علی وزن فعال، کہتے ہیں کہ لیکن ان کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ اعلام مؤنثہ یعنی مؤنث نام فعال کے وزن پہ آتے ہوں تو وہ کیا ہے؟ مختلف فی ہے۔ وہ امس، اور امس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ امس مبنی ہے یا معرب ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کب اختلاف پایا جاتا ہے؟ اردت به اليوم الذي قبل يومك، کہتے ہیں کہ جب اس سے کل والا دن مراد لیں،
کچھ کتب میں اس طرح آیا کہ وہ ام سے اذا اردت بہی، اذا کا اضافہ ہے. خیر، ام سے جب آپ سے اس سے کل والا دن یعنی آج سے پہلے والا دن مراد لیں تو پھر اختلاف ہے. ویسے امس جو آج سے پہلا کا زمانہ ہے اس کو امس کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آج سے پہلے والا دن اگر مراد لیں تو پھر اختلاف ہے. لیکن مطلق آج سے پہلے چاہے کل والا ہو یا اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا، اس طرح کے اگر دن آپ شمار کریں یا مطلق گزرا ہوا زمانہ آپ اس سے ارادہ کریں تو پھر اس میں اختلاف نہیں. کس چیز میں اختلاف نہیں؟ کہ امس معرب ہوگا. پھر وہاں کہتے ہیں کہ جیسے معرب کو اعراب دیا جاتا ہے. لیکن اس کے مبنی ہونے میں کب اختلاف ہے کہ مبنی الکسر یہ ہوگا نہیں ہوگا، اس میں کب اختلاف ہے کہ جب آپ اس سے کل والا دن مراد لیں. وَأَمَّا بَابُ حَزَامِ وَنَحْوِهِ فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ مُطْلَقًا فَيَقُولُونَ جَاءَتْنِي حَزَامِ وَرَأَيْتُ حَزَامِ وَمَرَرْتُ بِحَزَامِ وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ. اب تھوڑا تفصیل اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو حزام ہے، یہ جو قطام ہے، یا اس جیسے جو دوسرے اعلام مؤنثہ ہیں کہ جو وزن فعال پر آتے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب دو گروہ ہیں، ایک حجازین کا گروہ ہے اور ایک بنو تمیم کا ہے. حجازی کہتے ہیں کہ یہ حزام یہ مبنی علی الکسر ہے مطلقاً. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ نسبی حالت میں، جری حالت میں، رفعی حالت میں، تینوں حالات میں یہ مبنی علی الکسر ہے. انہوں نے یہ بات کہہ دی اور یہاں تک لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا نظریہ سمجھنے میں آسانی ہو جو بنی تمیم والے کہے. وَأَمَّا بَابُ حَزَامِ وَنَحْوِهِ، باب حزام اور اس جیسے مثلا قطام ہے یا اس جیسے اور کوئی لے کر آئے. فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ مُطْلَقًا، اہل حجاز کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی القصر ہے مطلقاً. مطلقاً یعنی چاہے رفعی حالت ہو، چاہے نسبی حالت ہو، چاہے جری حالت ہو. فیقولون، یہ حجازین کہتے ہیں کہ جاءتنی حزامی ورأیت حزامی ومررت بحزامی، یہاں تک کہ حزام کی میم جو ہے تینوں حالتوں میں اس پر کسرہ ہے. وعلی ذالک قول الشاعر، اور اسی بنا پر قول شاعر بھی ہے. اسی بنا پر یعنی اسی بنا پر مقصد ہے کہ قول حجازین کے مطابق، یعنی جیسے حجاز والے کہتے ہیں، حجازین کہتے ہیں کہ یہ جو حزام اور قطام یا ان جیسے جو دوسرے اعلام مؤنثہ وزن فعال پر آتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب مبنی علی الکسر ہے مطلقاً، جمی حالت میں، چاہے رفعی ہو، نسبی ہو یا جری ہو. یعنی مبنی حزام مبنی علی الکسر ہوگا جیسے حجازین کا نظریہ ہے، اور اسی حجازین کے نظریے پر ہی مبنی ہے، کیا ہے؟ موقوف ہے قول شاعر. یعنی قول شاعر ایسے سمجھیں کہ یہ حجازین خود پیش کر رہے ہیں. حجازین کہتے ہیں کہ دیکھیں شاعر نے جب شعر میں بھی اس طرح کہا ہے جس طرح ہم نے کہا ہے، تو یہ گویا کہ ہماری ایک اور آپ کے لیے دلیل ہو گئی کہ دیکھیں جو شعراء ہیں وہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس حزام کو مبنی علی الکسر کر کے پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں مبنی علی الکسر ہوگا. یہ حجازین کی دلیل ہے گویا کہ. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطع طيب المنام اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزامی. اس شعر میں پہلے تھوڑا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فلولا المزعجات من الليالي، اگر راتوں کی دشواریاں نہ ہوتی، اگر راتوں کی دشواریاں نہ ہوتی، لما ترک القطع، تو یہ قطع ترک نہیں کرتے، طیب المنام، اپنی میٹھی نیند کو. اذا قالت حزام، جب حزام نے کہا، فصدقوها، اس کی تصدیق کرو، فإن القول ما قالت حزام، بس بات وہی ہے کہ جس کو حزام نے کہا ہے. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ شعر تاکہ سمجھ میں آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ حزام نام کی جو عورت ہے وہ
کسی زمانے میں ملکہ تھی، جیسے بادشاہوں کی جو ملکائیں ہوتی ہیں، یا خود وہ بادشاہی کرتی تھی، تو گویا اس کی بادشاہی میں، حزام کی بادشاہی میں کسی اور بادشاہ نے قبضہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کیا کہا کہ لشکر تیار کرو، اور حزام کے جو لشکر ہے، حزام کا لشکر ہے، اس کے لشکر پر حملہ کر کے ہم ان کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیں گے۔ تو جب اس بادشاہ نے یہ پلان بنایا اور رات کے اندھیرے میں ہی اس حزام کے فوجیوں کو یا اس خود حزام کی حکومت کو کنٹرول کرنا چاہا، تو جیسے ہی یہ شور سنا انہوں نے، یہ شور پہلے سب سے سنا تھا قطع۔ قطع کیا ہے؟ قطع ایک پرندے کا نام ہے، یہ پرندوں کی ایک جماعت جیسے رات کو درختوں پر بیٹھتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے دور سے شور دیکھا تو قطع نے کیا کیا، یعنی جتنے بھی پرندے بیٹھے تھے، اس قطع پرندے نے کیا کیا کہ جاگ گئے اور شور کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی شور کیا تو شور کرنے کے ساتھ حزام جاگ گئی، حزام جاگی اور اپنی قوم کو بلایا، پھر وہ پہاڑوں پر چھپ گئے، اور جیسے ان بادشاہ کا جو لشکر آیا ان پر حملہ اور ہوئے اور یہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس حزام نامی جو عورت تھی، اس کا جو شوہر تھا وہ ایسے سمجھے کہ بہت بڑا شاعر تھا، تو اس نے اس حالت کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں میری گھر والی نے، یہ جو میری بیوی نے بات کہی ہے بالکل درست کہی ہے، اگر یہ درست نہ کہتی تو یہ قطع جو پرندے ہیں یہ اپنی میٹھی نیند ویسے ہی ختم تھوڑی کرتے ہیں۔ تو وہ مشکل رات تھی، اس مشکل رات کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ فَلَوْلَا الْمُزْعِجَاتُ مِنَ اللَّيَالِي، اگر یہ رات کی دشواریاں نہ ہوتی، لَمَا تَرَكَ الْقَطَعُ طِيبَ الْمَنَامِ، تو یہ قطع اپنی میٹھی نیند کو ختم نہ کرتا، یہ جو پرندہ ہے اپنی میٹھی نیند کو ختم نہ کرتا۔ اذا قالت حزام فصدقوها، جب حزام کہہ رہی ہے، یہ حزام نے کہہ دیا تو اس کی تصدیق کرو، یعنی اس نے درست کہا ہے۔ فإن القول ما قالت حزام، ہمارا شاہد مثال جو ہے وہ اذا قالت حزام فصدقوها، اس میں حزامی دیکھیں قالت، یہ حزام اس قالت کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، اور فاعل آپ کو پتا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مبنی علی الکسر ہے، اور یہ اس پر کسر ہے میم پر، اور اس سطر کے تھوڑا آخر میں بھی جو فإن القول ما قالت حزام، اس میں بھی حزام پر کسرہ ہے۔ خود مصنف کہہ رہے ہیں کہ فذکرها فی البیت فذکرها فی البیت مرتين مقصورة، کہتے ہیں کہ شاعر نے ذکر کیا ہے اپنے بیت میں اس حزام کو، یعنی ذکر کیا گیا ہے اس حزام کو بیت میں مرتين، دو مرتبہ، مقصورتاً لیکن کسرہ کی حالت میں، مع انہا فاعل، جبکہ یہ حزام کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل کو مرفوع ہونا چاہیے۔ تو یہ دلیل ہے کہ حزام اور قطام اس جیسے جو دوسرے اسماء مؤنثہ جو وزن فعال پر آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی کسر ہوتے ہیں۔ یہ تھا نظریہ حجازین کا، جو کہتے ہیں کہ حزام، قطام اور ان جیسے جو اسماء علام مؤنث میں سے وزن فعال پر آتے ہیں وہ مبنی علی کسر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بنو تمیم والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح ہم نہیں مانیں گے۔ دو فرقے پھر بنو تمیم کے جو قبیلہ ہے اس میں دو فرقے خود ان قبیلے میں ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ اصلاً حزام مبنی ہے ہی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو جو اعراب دیا جائے گا وہ اعراب غیر منصرف والا دیا جائے گا، یعنی جس طرح غیر منصرف کا اعراب ہوتا ہے کہ حالت رفیع میں ضمہ، حالت نصبی اور جری میں فتحہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی یہی اعراب ملے گا، اور انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں۔ لیکن اکثر بنو تمیم والے جو ہیں، یعنی زیادہ تر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس حزام میں فرق کرتے ہیں مطلب تفصیل کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ
جو بھی اعلام مؤنثہ میں سے فعال کے وزن پر آئے، یا جو بھی فعال کے وزن پر آئے، چاہے اعلام مؤنثہ میں سے ہو یا اعلام مؤنثہ میں سے نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو بھی فعال کے وزن پر آئے گا یا حزام کے وزن پر آئے گا، چاہے مؤنث نہ بھی ہو، جو ان کے وزن پر آئے گا، ہم اس کی تفصیل کے قائل ہیں۔ وہ کیسے تفصیل کے قائل ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کے آخر میں را ہے تو اس صورت میں ہم اس کو مبنی کہیں گے، یعنی ایسا اسم آ جائے جو اس حزام قطام یعنی فعال کے وزن جو بھی پھر ہو، مؤنث اعلام مؤنثہ میں سے ہو نہ ہو، جو بھی فعال کے وزن پر آئے گا، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی الکسر کہیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے آخر میں را ہو۔ یعنی یہ جو بنو تمیم کا دوسرا فرقہ ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر اس فعال کے وزن پر آنے والے لفظ کے آخر میں اگر را ہے تو وہ مبنی علی الکسر ہوگا، لیکن اگر را نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مبنی نہیں بنائیں گے بلکہ معرب ہوگا۔ دیکھیے، وَافْتَرَقَتْ بنو تمیم فرقتین، بنو تمیم دو فرقوں میں بٹ گئے۔ فَبَعْضُهُمْ يُعْرَبُ ذَلِكَ كُلَّهُ، کہتے کہ بنو تمیم کے بعض کہتے ہیں کہ معرب ہوگا ذالک یہ حزام، کلہ یعنی تمام حالت میں معرب ہوگا، تمام حالت میں، لیکن اعراب کون سا دیتے ہیں؟ اعراب غیر منصرف، جیسے خود بیان کر رہے ہیں کہ بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ، نصبی اور جری میں فتحہ۔ فیقول کہتے ہیں کہ جاءتنی حزام بالضم، یہ دیکھیں ضمہ سے، یعنی حالت رفعی میں ضمہ دیا، ورأیت حزامہ ومررت بحزامہ بالفتح، نصبی اور جری حالت میں فتح دیا، یعنی بالکل وہی غیر منصرف آ رہا ہے۔ یہ تھے بنو تمیم والے، ان کا پہلا فرقہ، ان کا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ معرب ہوگا اور اعراب غیر منصرف ہوگا۔ وہ اکثرہم، اور بنو تمیم کا جو قبیلہ ہے اس کی اکثریت کیا کہتے ہیں کہ یفصلو، وہ تفصیل کے قائل ہیں، بین ما آخرہ راءن، جس کے آخر میں را ہو، جیسے کہ وبار، یہ وبار اسم لقبیلۃ، ایک قبیلے کا نام ہے، وحزار، یہ حزار اسم لکوکب، ایک ستارے کا نام ہے، وصفار، یہ صفار اسم لماء، ایک خاص پانی کا نام ہے۔ تو اس طرح کے جو اسماء آتے ہیں کہ جن کے آخر میں را آ جائے، چاہے وہ اسماء مؤنثہ میں سے ہو یا اسماء مؤنثہ میں سے نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوں گے؟ یہ یعنی جو اکثر بنو تمیم ان کا نظریہ بیان ہو رہا ہے، فَيَبْنِيهِ عَلَى الْكَسْرِ، پھر کہتے ہیں کہ ایسا اسم جس کے آخر میں را آئے، فعال کے وزن پہ بھی ہو اور آخر میں را آئے، یہ مبنی علی الکسر ہوگا۔ کل حجازیین، حجازیوں کی طرح، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، حجازیوں نے کہا کہ جو فعال کے وزن پر ہوگا اعلام مؤنثہ میں سے وہ مبنی علی الکسر ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ فعال کے وزن پر ہم بھی کہتے ہیں کہ جو مبنی فعال کے وزن پر ہوگا وہ مبنی علی الکسر ہوگا، لیکن ایک شرط ہماری ہے، وہ یہ کہ را ہو تو مبنی علی الکسر بنے گا، وہ کہ جو فعال کے وزن پر ہو، لیکن اگر را نہیں ہے، چاہے وہ فعال کے وزن پر ہو، پھر بھی وہ مبنی علی الکسر نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ وما لیس آخر راءن، اور جس کے آخر میں را نہیں ہے، خود جیسے حزام اور قطام میں ہے، فَيُعْرَبُ اعراب ما لا ينصرف، پھر اس کو وہ اعراب غیر منصرف دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دوسرا بنو تمیم کا جو دوسرا فرقہ ہے، ایک جہت سے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے جو پہلے انہوں نے بتایا، اور دوسری طرف سے حجازیوں کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم حجازیوں کے ساتھ، حجازی کہتے ہیں کہ جو بھی فعال کے وزن پر ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا،
اور مبنی علی الکسر، عفواً غیر منصرف نہیں، جو بھی فعال کے وزن پر ہوگا وہ مبنی علی الکسر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی فعال کے وزن پر ہوگا مبنی علی الکسر ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کا آخر را ہو. یہ ہم حجازیوں کے ساتھ ہو گئے. اور ان کی جو دوسرے ساتھی ہے پہلا نظریہ جن کا بیان ہوا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فعال کے وزن پر آنے والے ہیں جیسے حزام وغیرہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے کہا کہ چاہے اس کے آخر میں را ہو نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ مبنی علی الکسر نہیں ہوگے بلکہ اس کا اعراب غیر منصرف والا اعراب ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر را نہ ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر را ہو تو پھر ہم حجازیوں کے ساتھ ہیں. یعنی را ہو تو اعراب مبنی ہوگا اور مبنی علی الکسر ہوگی، اور را نہ ہو تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ غیر منصرف والا ان کو اعراب ملے گا. یہ بات چوتھی ختم ہوئی کس کے بارے میں؟ یہ بات ختم ہوئی ہماری اس حزام اور قطم اور اس کے جیسے جو دوسرے فعال کے وزن پر آتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک اسم پڑھا تھا کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، وَأَمَّا أَمْسِ إِذَا أَرَدْتَ بِهِ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِكَ. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ امس ہے یہ مبنی ہے یا معرب. کہتے ہیں کہ ایک حالت میں اس میں اختلاف ہے کہ یہ مبنی علی القصر ہے کہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے ارادہ کریں اس دن کا کہ جو آج کے دن سے پہلے ہے، یعنی کل والا دن، صرف کل والا دن مراد لیں، تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ مبنی علی القصر ہوگا یا مبنی علی القصر نہیں ہوگا. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی القصر ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ مبنی علی القصر نہیں ہوگا. جب مبنی علی القصر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے، بنو تمیم والے آئیں گے اور وہ دو فرقوں میں پھر بھی بٹ جائیں گے اس امس میں. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ معرب ہوگا اور اس کا اعراب غیر منصرف والا اعراب ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمہ، نصبی اور جزم میں فتحہ. یہ پہلا فرقہ. اور دوسرے آئیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، اس کا اعراب ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، نصبی اور جری میں اس کسر آئے گی اس پر، یعنی وہ پہلے غرو کے بالکل عکس. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی مختصر تفصیل لے کر اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں. وہ تفصیل اس طرح ہے کہ ہم امس کو پہلے تقسیم کرتے ہیں کہ امس سے مراد اگر مطلق ماضی والا زمانہ لیا جائے تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. امس اس میں اختلاف ہے کہ جب اس سے آپ کل والا دن یعنی آج سے پہلے والا جو دن ہے وہ مراد لیں تو یہ اس امس میں کہ مبنی علی القصر ہونے میں اختلاف ہے. تو دو گروہ پہلے بنائیں گے ہم، ایک اہل حجاز کا اور دوسرا بنو تمیم کا. اہل حجاز کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی القصر ہے مطلقاً، یعنی نصبی، جری اور رفع تینوں حالتوں میں کیا ہے مبنی علی القصر ہے. وہ اس کی مثالات پیش کریں گے اور اپنا شاعر کا شعر بھی پیش کریں گے. پھر آگے بنو تمیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی القصر نہیں ہے. جب وہ کہیں گے کہ مبنی علی القصر نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے اگر معرب ہے تو اس پر کون سا اعراب آئے گا؟ جو اعراب ہوتے ہیں ان میں سے کون سا اعراب آئے گا؟ تو دو گروہ ان کے بن گئے. ایک کہتے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ، نصبی اور جری میں فتح، یعنی غیر منصرف اعراب، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. ہم یہاں پر اس کو امس کو حالت رفعی میں ضمہ تو دیں گے لیکن نصبی اور جری میں فتح کے بجائے کسرہ دیں گے. یہ ان کا نظریہ ہے. اچھا، اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آسانی ہے. وَأَمَّا أَمْسِ إِذَا أَرَدْتَ بِهِ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِكَ. کہتے ہیں کہ اگر امس سے آپ ارادہ کریں اس دن کا کہ جو آج کے دن سے آپ کے دن سے پہلے ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ کل والا دن. فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرِ. اہل حجاز اس کو مبنی علی القصر کہتے ہیں، یعنی مطلقاً وہ کوئی جھگڑا کرتے ہی نہیں ہے کہ اس کو، وہ تو مبنی علی القصر کی قائل ہیں. فَيَقُولُونَ، یہ اہل حجاز والے کہتے ہیں کہ مزہ ام سے، یہ مزہ مثلا فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے ام سے، رفع حالت میں بھی اس پر قصر آئی ہے. وَأَتَكَفْتُ اصل میں ہے اعتکفت، وَأَتَكَفْتُ ام سے، تو وَأَتَكَفْتُ یہ فعل، میں نے اعتکاف کیا کب؟ کل.
تو یہ کل والا دن مراد ہے. وما رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، وما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، مز امس، یعنی کل والے دن سے. تو دیکھیں یہ مز کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ امس جارہ ہو، کیونکہ مز عرف جارہ میں سے ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں کہ مزہ یہ امس کو رفع دینا چاہتا ہے، پھر بھی کسرہ کی حالت میں ہے. وَاتَّقَفْتُ امس، یہ کسرہ نہیں بلکہ یہاں پر اس پر امسن ہونا چاہیے یا امسا ہونا چاہیے، چونکہ یہ مفعول جاتا ہے، پھر بھی اس پر نصب کے بجائے کسرہ ہے. اور تیسری میں بھی کسرہ واضح ہے. اچھا، وما رأیتہ مز امس بالکسر فی الاحوال الثلاثہ، تین حالتوں میں ہم اس پر کسرہ پڑھیں گے. یعنی یہ حجازین کا نظریہ ہے کہ ہم اس امس کو چاہے رفعی حالت ہو، نصبی حالت ہو، جری حالت، تینوں حالتوں میں مبنی علی الکسرہ پڑھیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بات اس امس کی ہو رہا ہے کہ جب اس سے مطلق گزرا زمانہ نہیں بلکہ کل والا دن مراد لیا جائے. جیسے شاعر کا قول ہے، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا ایک شعر ہے اور وہ اس زمانے کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، آج کا جو دن ہے، یہ جو زمانہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، اس کے بارے میں شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ منع البقاء تقلب الشمس، کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بقا نہیں ہے، بقا ممنوع ہے. یعنی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی بنسبت یہ شاعر کہتا ہے کہ منع البقا، بقا کو منع کرتا ہے. کیا چیز؟ تقلب الشمس، یہ جو سورج کی گردش ہے، یہ ابھرنا یعنی طلوع ہونا اور پھر اس کا غروب ہونا، یہ جو سورج کی گردش ہے یہ اس بقا کو ختم کرتی ہے، منع کرتی ہے. وطلوعها من حیث لا تمسی، اور جو سورج کا یعنی یہ زمانے کی بات کریں، یہ زمانہ جیسے ہی گزر رہا ہے تو چیزیں خود بخود فنا ہوتی جائیں گی، باقی نہیں رہے گی. وطلوعها، اور اس سورج کا جو نکلنا ہے، من حیث لا تمسی، کہ وہاں سے نہیں ہے جہاں پر وہ شام کرتا ہے، یعنی طلوع کہیں اور سے ہوتا ہے اور غروب کہیں اور سے ہوتا ہے. وطلوعها، اور اس شمس کا، اس سورج کا جو نکلنا ہے یا طلوع ہونا ہے، حمراء صافیتاً، یہ بالکل حمرا کہتے ہیں لال کو، یہ بالکل لال ہوتا ہے، صافیتاً اور واضح ہوتا ہے. وہ غروبها صفراء کالورس، اور اس کا جو غروب ہونا ہے وہ زرد ہوتا ہے، کالورس زعفران کی طرح. الیوم اعلم، آج کا دن جانتا ہے، ما یجیء بہ، کہ کیا چیز آنے والی ہے. آج کا دن جانتا ہے کہ کیا چیز آنے والی ہے. ومضى بفصل قضائه امس، اور کل گزر گیا اپنے حتمی فیصلے کے ساتھ. یعنی الیوم اعلم ما یجیء بہ، یہ آج کا دن جانتا ہے کہ کیا چیز آنے والی ہے. اس سے مراد یہ زمانہ، یعنی زمانہ جانتا ہے کہ یہ جو زمانہ جیسے گزرے گا تو چیزیں خود بخود فنا ہوتی جائیں گی. تو ہمارے شاہد مثال اس کی آخری سطر میں وہ مزہ یہ فعل ہے اور امس اس کے لیے فاعل ہے. تو خود نیچے مصنف کہہ رہے کہ امس فی البیت فاعل لمزہ، امس جو ہے یہ بیت میں جو شعر عرض کیا ہے مصنف نے ان کی طرف سے، حجازین کی طرف سے، یہ فاعل ہے مزہ کے لیے. اور فاعل کو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے. لیکن وہ ہوا مکسور کما ترا، لیکن یہ پھر بھی مکسور ہے جیسے آپ نے اس کو دیکھا. یہ تھا حجازین کا نظریہ.
اس کے بعد بنو تمیم والے آپ کو پتہ ہے دو فرقوں میں جیسے ہم نے خلاصہ ذکر کیا کہ بٹ گئے. وفترکت بنو تمیم فرقتین، بنو تمیم اس امس میں بھی دو فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ حزام و قطام، اور یہاں ایسے کہیں کہ جو فعال کے وزن پر آتا ہے اس میں بٹ گئے تھے. تو یہاں پر بھی اس کے دو فرقے ہو گئے. ومنہم من اعربہ، اور ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اس کو اعراب دیتا ہے. کون سا اعراب؟ بالضمۃ رفعا وبالفتحۃ مطلقا، حالت رفع میں اس کو ضمہ اور نصبی اور جری میں اس کو فتح دیتا ہے. مطلقاً سے مراد جری اور نصبی. تو یہ ان کا ایک گروہ ہے. فقال، اور وہ کہتا ہے کہ مضى امسو بضمۃ، کہ میں مضى امسو یعنی کل والا دن گزر گیا، ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھا. واعتکفت امس، یہ دیکھیں اس کو فتح کے ساتھ پڑھا، میں نے کل اعتکاف کیا. وما رأيته مذ امس، میں نے ان کو کل کے دن سے نہیں دیکھا. تو دیکھیں واعتکفت امس یہاں پر بھی فتح پڑا، اور مذ امس بالفتح، خود کہنے کی فتح سے. قال شاعر، یہ بھی اپنے طرف سے شاعر کا ایک شعر پیش کر رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ لقد رأيت عجبا مذ امس عجائزا مثل سعالی خمسہ. یہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے کل ایک عجیب امر دیکھا، عجیب چیز کو دیکھا، کل ایک عجیب چیز کو دیکھا. لقد رأيت عجبا مذ امس، میں نے کل، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کل آج سے دن والا جو پہلے یہ کل مراد ہے، یہ امس سے مراد یہ مراد ہے. میں نے کل ایک عجیب چیز کو دیکھا. کیا دیکھا؟ عجائزن، میں نے بوڑھی عورتوں کو دیکھا. مثل سعالی، جو چڑیل کی طرح تھی. خمسہ، اور ان کی تعداد 5 تھی. یأکلن ما فی رحلہن ہمسا، اور وہ کھا رہی تھی ما اس چیز کو فی رحلہن، کہ جو اس کے کجاوے میں تھی. جیسے اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے، تو وہ اس زمانے میں اس طرح شاید نہ ہو، لیکن پرانے زمانے اس پر اونٹوں پر کجاوے رکھے جاتے تھے خواتین کے لیے. تو وہ کجاوے جو اونٹ پر تھے وہ یأکلن، وہ کھا رہی تھی ما اس چیز کو فی رحلہن، کہ جو اس کجاوے میں چیزیں تھی اس کو کھا رہی تھی. حمسن یعنی خفیہ طور پہ. پھر یہ شاعر ان کو بددعا دے رہا ہے کہ لا ترک اللہ لہن زرسا، خداوند متعال ان کو ایسا ہی رکھے. یعنی لا ترک اللہ لہن زرسا، یعنی جیسی حالت میں وہ ہیں اللہ ان کو اسی حالت میں رکھیں. ولا لقین الدہر الا تعسا، وہ زمانے کو نہ پائیں مگر مشکل. یعنی ایک قسم کی بددعا دی کہ وہ جس حالت میں ہے خدا ان کو اسی حالت میں باقی رکھے اور ان کو مشکل سے نہ نکالے، زمانے میں وہ مشکل کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھیں. تو ہماری اس پورے شعر میں شاید مثال کیا ہے؟ مذ امسا. تو دیکھیں یہاں مذ تو جارہ میں سے امسے ہونا چاہیے تھا، لیکن امسا ہوا ہے. تو یہ گروہ کہتا ہے کہ دیکھیں حالت جری میں فتح آ گیا ہے، اور ہماری بات اس شعر سے ثابت ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَهُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَبَنَاهُ الْكَسْرِ نَصْبًا وَجَرًّا. یہ بنو تمیم کا جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امس معرب ہے، مبنی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ معرب، کہتے ہیں کہ پھر اس کا جو اعراب ہے وہ کون سا ہے کہ بضمت رفعا، حالت رفعی میں ضمہ دیتے ہیں. وبناہ علی الکسر نصبا وجرا، اور حالت نصبی اور جری میں وہ کسرہ دیتے ہیں. وہ حالت نصبی اور جری میں کیا دیتے تھے؟ فتح دیتے تھے. یہ حالت نصبی اور جری میں کسرہ دیتے ہیں. وزعم الزجاجی ان من المعرب، یہاں سے انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.